بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، شیطان دنیا میں انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور جب شیطان انسان پر اپنا حملہ کرتا ہے تو انسان کو بچانے کے لیے اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات اس انسان پر ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو تو تم شمار نہیں کر سکتے، شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العالمین کی بہت سی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اچھا سوچنے کی صلاحیت دی ہے، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھ کر اپنی بات آگے تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری بات آگے تک پہنچتی ہے یہ کئی طریقے سے ہوتی ہے۔ اس کو ہم اگر شیطان سے بچنے کے لیے اسلامی اصولوں کے مطابق دیکھیں تو کئی جگہ پر اس کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یعنی عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کہا گیا، اور کئی جگہ اس کو وعظ و نصیحت کے نام سے شمار کیا گیا۔ شریعت اسلامیہ میں وعظ و نصیحت یہ بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ اگر کسی قوم سے نصیحت کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں تو وہ قوم برباد ہو جایا کرتی۔ اللہ رب العالمین نے جب دنیا میں ایک اللہ کی عبادت ہوتی تھی تو اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام نہیں بھیجے، صرف چند لوگ تھے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب شرک شروع ہوا تو اللہ رب العالمین نے بہت سے انبیاء علیہ السلام ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار بھیجے۔ اللہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ یہ میرے بندے جو میری راہ سے بھٹک چکے ہیں، میری راہ سے دور جا چکے ہیں، یہ میرے رستے پر واپس آ جائیں اور صرف مجھے یعنی ایک اللہ رب العالمین کو مانیں، اس کی عبادت کریں، اسی کو رب مانیں۔ تو جب انسان غلطیاں کرتا ہے، معاشرے میں اگر وعظ و نصیحت کرنے والے لوگ موجود ہیں تو واپس آنا یہ ممکن ہے۔ اگر معاشرے میں وعظ و نصیحت کرنے والے موجود نہیں ہیں تو واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ لوگ واپس آتے ہی نہیں۔ تو وعظ و نصیحت ایک بہت بڑا فریضہ بھی ہے، یہ تمام مسلمانوں پر فرض اور ضروری بھی ہے کہ جتنا ان کو علم ہے وہ آگے پہنچا دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے تمہیں ایک آیت یا ایک حدیث بھی پتہ ہو تو تم اس کو آگے پہنچاؤ، لوگوں کو بتاؤ۔ کیوں؟ لوگوں کو پتہ ہوگا تو لوگ پھر اسلام کے بارے میں جانیں گے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ و نصیحت کرنے کا طریقہ کار جب ہم دیکھتے ہیں اسلام میں تو بالکل سادہ لیکن با اثر اور بڑا ہی بہترین ہے۔ اس طریقہ کار کے مطابق اگر ہم اپنی زندگیوں کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے لگا دیں، کیونکہ غلطی انسان نے کرنی ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے اور یہ غلطی کرتا ہے، لیکن غلطی کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جانا اور کسی کی نصیحت کو قبول نہ کرنا یہ بہت بڑی خامی ہوتی۔ تو انسان غلطی کرے، کوئی اس کو سمجھانے والا ہو تو انسان واپس بھی آ جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس سے راضی بھی ہو جاتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر صرف انسان گناہ ہی کرتا چلا جائے اور واپس آنے کا کوئی رستہ اسے میسر نہ ہو تو پھر اس انسان کے لیے بھی خسارہ ہے، اور جو اس کے پاس لوگ موجود ہیں وہ اسے نہیں سمجھاتے ان کے لیے بھی خسارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ و نصیحت کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں 466 نمبر حدیث ہے جس میں ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لأتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم غاضب في موعظة قط اشد مما غاضب يومئذ۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ایک آدمی ہے جو ہمیں نماز فجر پڑھاتا ہے، یعنی فجر کی نماز پڑھاتا ہے، تو وہ فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے نماز بہت لمبی کر دیتا ہے، نماز بہت زیادہ لمبی کرتا ہے، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت زیادہ غصے میں آ گئے، اور صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا غصہ نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یا ایھا الناس ان منکم منفرین، اے لوگو تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو دین سے متنفر کرنے والے ہیں۔ دین آسان ہے، دین لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، دین لوگوں کے لیے سہولت پیش کرتا ہے، سہولت دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے جا سختیاں کر کے، ایک تو ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر سختی موجود ہے، وہاں پر تو چلو ٹھیک ہے ہم کہیں کہ بھئی سختی کرنی ہے، جس طرح کہ اب کوئی شخص کہتا بھی میں نے نماز نہیں پڑھنی، اسلامی حکم ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی، اب آپ نماز پڑھیں، جو نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا، یہاں پر اس سختی کرنے کا حکم ہے، یعنی آپ اگر بچہ ہے، چھوٹا ہے، 7 سال کا ہے، اسے نماز کا حکم دے، 10 سال کا ہو گیا ہے، اسے ہلکی پھلکی سزا بھی دے سکتے ہیں، بھئی نماز پڑھو، تو اس لحاظ سے ہم سختی کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پر آسانی موجود ہے وہاں پر نہیں سختی کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین میں لوگوں کو متنفر کرنے والے ہیں۔ فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسِ فَلْيُوجِزْ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، تو تم میں سے جو بھی لوگوں کو امامت کروائے تو وہ اس چیز کا خیال رکھے کہ ان کے پیچھے بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی ضروری کام ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کا ذکر بھی کیا ہے کہ ان کے پیچھے، تمہارے پیچھے مریض بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں خیال اس کا یعنی ضروری رکھنا ہوتا ہے ہم نے کہ ہمارے ساتھ کس طرح کے لوگ موجود ہیں، ہمیں جو واعظ و نصیحت کرنی ہے وہ کس طریقے سے کرنی۔ تو کچھ رہنما اصول ہیں جو کہ شریعت نے ہمیں بتائے ہیں کہ واعظ و نصیحت کرتے ہوئے کئی لوگ ان کے پاس علم ہوتا ہے، آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں ان کی ایک چھوٹی سی غلطی اس ایک آدمی کو یا ایک انسان کو اسلام سے کوسوں دور لے جاتی۔ تو ایک چھوٹی سی غلطی، مثال کے طور پر ایک واقعہ جو کہ میرے سامنے پیش آیا، ایک شخص ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اور وہ شخص ایک عام مزدور ہے، اس کے کپڑے گندے ہیں، اس کے کپڑے یعنی ظاہری طور پر صاف نہیں نظر آتے، اس پر مٹی بھی لگی ہے، اس پر کیچڑ بھی لگا ہوا ہے، تو ظاہری طور پر صاف نہیں ہے۔ یہ شخص ایک مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، وضو کر رہا ہے، ظاہری طور پر اس کے کپڑے صاف نہیں ہیں لیکن اندر سے پاک ہیں، کوئی اس پر پلید چیز یا غلیظ چیز نہیں لگی ہوئی۔ اب یہ شخص جب نماز کے لیے وضو کرتا ہے، وہاں بیٹھا ایک شخص اسے کہنے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یا آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے پوری مسجد کے لوگوں کی نماز خراب ہوتی، اور اس طرح کی اس نے 2-4 اور باتیں کی کہ آپ لوگ خود تو صاف رہتے نہیں ہیں، مسجد کو بھی صاف نہیں رہنے دیتے، آپ لوگ خود نماز اپنی پڑھنی نہیں ہوتی، دوسروں کی بھی خراب کرتے ہیں۔ یعنی ایک جملہ اس نے اس طرح کا 2-4 باتیں جب اس نے کی تو وہ شخص وہاں سے اٹھا اور اس بازار میں، جس بازار میں وہ یہ کام کیا کرتا تھا، مستقل اس کا یہ کام تھا مزدوری والا، تو وہ وہاں سے گیا ہے، 15 سال تک وہ وہاں کام کرتا رہا، لیکن اس کی ایک یعنی کسی آدمی کی واعظ و نصیحت یا اس کی کسی ایک بات سے اس نے اپنا وہاں سے کاروبار بھی ختم کر دیا اور دوبارہ اس بازار میں کبھی آیا نہیں۔ اور اس میں سوچنے والی بات یا حیرانگی والی بات یہ ہے کہ وہ مسجد میں پہلی بار آیا تھا، یہ شخص مسجد میں پہلی بار آیا تھا کہ اس شخص نے ایک جملے کی وجہ سے، یعنی اس شخص کے ایک جملے کی وجہ سے یہ مسجد سے بھی دور چلا گیا اور اپنا وہ محلہ اور بازار بھی چھوڑ گیا۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں کہ ہم بات کرتے ہوئے کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ یہ بات ہمیں اس طریقے سے کرنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اسلامی حکم ہے، تو یہ بات درست ہے کہ جب ہمارے پاس علم ہوتا ہے، جب کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے تو ہمارا ایمان کھولتا ہے، ہم ایمانی غیرت یعنی ہماری جو ایمانی غیرت ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی، لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسی برداشت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سنن ابو داود میں وہ ایک مشہور واقعہ ہے جو کئی بار آپ نے سنا بھی ہوگا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کر، ہمارے ساتھ اور کسی پر رحمت نہ کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، لقد تحجرت واسعا، اللہ کے بندے، اللہ کی رحمت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جس کو تم نے 2 یا 3 لوگوں پر یا مجھ پر اور اپنے اوپر تم نے جو ہے اس کو محجوز کر دیا ہے، اس کو ختم کر دیا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، سب کے لیے مانگو۔ اس شخص نے یہ بات سنی، اس پر عمل کیا اور مسجد سے اٹھ کر چلا گیا۔ اب یہ شخص یا نیا مسلمان تھا، حدیث میں تو آتا ہے کہ وہ دیہاتی تھا، یعنی بادیہ میں رہنے والا،
تو اس کو شہر کے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والوں کے جس طرح تربیت تھی اس کی نہیں تھی. اب یہ شخص اٹھا ہے مسجد کے ایک کونے میں جا کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اب پتہ ہے کہ مسجد پاک ہے، مسجد پاک رکھنے کی جگہ ہے، اس میں ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں، اس میں نماز پڑھی جاتی ہے. صحابہ کرام کو پتہ تھا، صحابہ کرام سے برداشت نہیں ہوا، دوڑے ہیں اس صحابی کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت روکا ہے کہ رک جاؤ. جب اس صحابی نے اپنا اس وقت جو کام کر رہے تھے، پیشاب کر رہے تھے، وہ مکمل کر لیا، مسجدیں کچی ہوا کرتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی ایک بالٹی منگوائی، ایک ڈول منگوایا، اس جگہ پر بہا دیا. پھر اس صحابی کو سمجھانے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو سمجھایا اس طریقے سے کہ اللہ کے بندے، مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، نماز کے لیے بنائی گئی ہیں، مسجدیں ان چیزوں کے لیے نہیں ہیں، مسجدوں کو پاک رکھنے کا حکم ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تمہیں دنیا میں آسانیاں کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، تمہیں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ تم لوگوں پر سختیاں کرو. اب یہ حدیث دیکھیں، اس سے بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جب ہم کسی کو کوئی مسئلہ سمجھا رہے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی چیز ہم کسی تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کا ایک معین وقت دیکھیں کہ یہ وقت میری بات کا ہے. اس وقت ایک شخص غصے میں ہے، دو لوگ لڑائی کر رہے ہیں آپس میں اور گالی گلوچ کر رہے ہیں. اب میں وہاں جا کر کہتا ہوں بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنو. او بھائی، غصے کی حالت میں ان کو نہیں پتہ، انکار کر دیں گے. غصے کی حالت میں وہ آپ کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں. آپ اس وقت میں ان کو حدیث سنا رہے ہیں. غصہ کم ہو جائے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر ان کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے سمجھایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے واضح نصیحت کیا کرتے تھے. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، قرآن میں یہ آیت ہے کہ غصہ آئے تو یہ کام کرنا چاہیے، اور مومن مسلمان کے ساتھ ناراضگی نہیں رکھنی چاہیے، اس کو معاف کر دینا چاہیے، اس کو بعد میں حدیث سنا دے. ایک اور واقعہ، ایک شخص، میں ایک مسجد میں تھا تو وہاں پر ایک شخص آیا، نماز اس نے شروع کی، نماز پڑھنے کے لیے وہ کھڑا ہوا تو نماز کا وقت ہو چکا تھا. اس نے گھڑی کی طرف نہیں دیکھا، نماز شروع کر لی. اب تکبیر کہنے والے شخص نے تکبیر کہہ دی، اقامت کہہ دی. اقامت جب کہہ دی گئی تو لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اب وہ شخص نیا مسجد میں آیا تھا، اس کو نہیں پتا کہ بھئی جب اقامت ہو جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری وغیرہ میں کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ حدیث ہے کہ جب فرض نماز کی اقامت کہہ دی جاتی ہے تو اس وقت نفلی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. نفلی نماز بعد میں مکمل کر لیں نماز کے بعد، اس وقت فرض نماز، کیونکہ امام کے ساتھ نماز تو نہیں ملنی دوبارہ، تو وہ امام کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. تو اس شخص کو نہیں پتا تھا، اس شخص نے اپنی نماز جاری رکھی. تو یہ لوگ بار بار اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب وہ شخص نماز پڑھے جا رہا ہے، 4 رکعتوں والی نماز اس نے شروع کی ہوئی ہے، 4 نفل شروع کی ہوئے ہیں، سنتیں شروع کی ہوئی ہیں، پڑھی جا رہا ہے. تو یہ لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اب کچھ لوگوں نے اس میں نماز میں اس کو کہنا شروع کر دیا، بھئی سلام پھیر دو، سلام پھیر دو، سلام پھیر دو، نماز میں ہی کہ نماز توڑ دو، نماز کھڑی ہو گئی. اب نماز میں اس کو کہنا شروع کر دیا. ایک اور شخص اسی طریقے سے ایک دن مسجد میں آیا. اب وہ آ کر بیٹھ گیا، اس نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ نماز کا وقت ہونے والا تھا. اب اس کو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، بھئی آپ کو پتہ نہیں کہ مسجد میں جب آتے ہیں تو سنت یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا چاہیے. 2 نفل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں کہ اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے. تو یہ صحابی، یہ جو آدمی ہے، اس نے رکعتیں نہیں پڑھی. اب وہاں پر بھی ہمارا طرز عمل دیکھیں، یہاں پر بھی بھئی بتانے کا ایک وقت ہوتا ہے، اچھا وقت تلاش کریں اور پھر اس طریقے سے ان کو بتائیں کہ بھئی یہ طریقہ کار، یہ وقت ہمارا جو ہے یہ اس طریقے سے. تو بتانے کے لیے، واضح نصیحت کرنے کے لیے مناسب وقت، مناسب الفاظ، مناسب جگہ یہ ڈھونڈیں اور پھر واضح نصیحت کریں. لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ واضح نصیحت کبھی بھی چھوڑنی نہیں چاہیے. ہمیشہ جب بھی موقع ملے، لیکن موقع صحیح ہو تو اس وقت ہمیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے واضح نصیحت کرنے کی، لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ موضوع بہت بڑا ہے لیکن وقت کی مناسبت سے جتنا ہو سکا اتنا بیان کیا گیا. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.